یہ کسی ایسے بندے نے بنائے تھے جو بہت بڑا ٹیکنالوجین تھا. یہ کسی ایسے بندے نے بنائے تھے, کسی ایسے بندے نے اس کا آئیڈیا دیا تھا جو آرکیٹیکٹ کو بھی سمجھتا تھا اور جس نے شاید دنیا کے بہت بڑے بڑے راز جو ہے وہ محفوظ کرنے تھے. یہ جو آج ہم پیرامڈ کھولتے ہیں جی سونا مل جائے گا, سونا مل جائے گا, یہ سونا صرف سونا تھوڑی ہے, اس کے اندر بہت سارے راز ہیں. میں نے آپ کو سمیرین ٹیبلٹس کی بات کی تھی, اور سمیرین ٹیبلٹس کہاں سے نکلے تھے؟ وہ انہی پیرامڈ سے, انہی زگریٹ سے, انہی چیزوں سے تو نکلے تھے. آپ اس کی پرسین کی بات کریں تو آج تک ہم یہ سوچ نہیں سکتے کہ اس کو ڈیفینیٹلی کیسے بنایا گیا. یعنی دنیا کی سب سے اونچی عمارت فی الحال موجود دنیا کی یہ برج خلیفہ, ٹھیک ہے, اس کا جو ویٹ ہے وہ ہے 5 لاکھ ٹن, 5 لاکھ ٹن. اور جو سب سے چھوٹی پیرامڈ ہے منخورے کی, اس کا جو ویٹ ہے وہ 60 لاکھ ٹن سے زیادہ ہے. ہیوج. 6 ملین ٹنز, 6 ملین ٹن, مور دین 6 ملین ٹن, جو چھوٹی ہے. خوفو کی جو ہے وہ تو اس سے تقریباً جو ہے وہ زیادہ بنتی ہے. اس کی ہائٹس, ٹھیک ہے, 147 میٹرز. 147 میٹرز جو ہے اس کو ذرا کیلکولیٹ کریں نا, یہ بنتا کیا ہے؟ 7 4 11 اور 1 12, پھر اللہ, آپ کیسے اس سے باہر نکل سکتے ہیں؟ میں تو نمبرز کا آدمی ہوں, مجھے تو یہ نمبر سمجھ آتے ہیں کہ اس کی ہائٹس میں جس نے بھی اس کو بنایا ہے نا وہ بہت پرسائز تھا, میتھمیٹیشین بہت اچھا تھا, وہ کاسمک انرجیز کو جو ہے وہ چیلنج کرنے میں بہت شاندار تھا. یعنی ہزاروں ارتھ کویکس آئے. اور ایک تھیوری یہ ہے جو 1948 کے 1949 میں پیش کی گئی تھی انہی کے بارے میں, وہ مجھے اب اس کا جو ریسرچر تھا اس کا نام بھول گیا, رابرٹ سم تھنگ تھا. اس نے کہا تھا کہ یہ جو پیرامڈز اوپر نظر آتے ہیں دیز آر جسٹ ٹپس آف دی آئس برگ, اس کے نیچے بہت کچھ ہے. ہم نے اس کے چند فلورز جو ہیں وہ صرف اوپن کیے ہیں, ابھی تو یہ زمین کے اندر بہت کچھ دسا ہوا ہے جس تک ہم پہنچ ہی نہیں سک رہے. یہ بھی کہتے ہیں جو تکون شیپ ہے اس کی 3 کونوں والی, اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہے. بہت بڑا راز ہے بیٹا, کائنیٹک انرجی ہے. اسٹرالوجی میں بھی اس کا ایک راز ہے, میں چھوٹا سا صرف ذکر کر کے اس کے اوپر آگے جاتا ہوں. یہ ہمارے ہاں ایک جو ہے وہ پلینٹ مانا جاتا ہے کیتو. یہ ویدک اسٹرالوجی میں راہو کیتو کا بڑا ذکر ہوتا ہے. یہ کیتو ہے, یہ ٹرائی اینگل ہے, اور کائنات پوری میں شیپس جو ہے نا, یعنی جب لفظ نہیں ہوتے تھے تو شیپس کے ساتھ تصویروں کے ساتھ باتیں بیان کی جاتی تھی. تو یہ ساری جو تصویریں ہیں نا, اس میں جو مسٹریکل پاورز ہیں اس کی شیپ پیرامڈ کی ہے, ٹرائنگل. صحیح. اب یہ جو ٹرائی اینگل ہے یہ کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے. یہ ٹرائی اینگل صرف یہ نہیں ہے کہ جو پوری دنیا میں یہ جو ہے ٹرائی اینگلز ہیں یہ ہوتی کیا ہے. دو بیسیکلی شیپس ہیں, ٹرائی اینگلز اینڈ اسکوئرس. میجر ریکٹینگولر اسی میں تھوڑا سا اضافہ کر کے بنتی ہے, لیکن میجر اسکوئر میں یعنی 4 سائڈز اور 3 سائڈز, یا پھر سرکل جس میں کوئی سائڈ نہیں, ٹھیک ہے, میجر ہیں. باقی اس میں پینٹاگون, ایگزاگون سارے ہیں, لیکن میں اس کی طرف آ نہیں رہا, صرف اس کو سمجھیے, بیسکس کی بات کروں, فاؤنڈیشن کی. پوری دنیا میں جتنے ریلیجس اسپاٹس ہیں, مندر ہوں, وہ جو ہے وہ سینیگاگز ہوں, وہ چرچز ہوں, وہ مسجدیں ہوں, یہی شیپس ہیں. اچھا, سب سے پہلے سب سے بڑی عمارت خانہ کعبہ. خانہ کعبے کی ذرا چیزیں دیکھیے, آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ قدرت کا نظام کتنا سیملرلی بیہیو کرتا ہے. خانہ کعبہ اسکوئر ہے, آلموسٹ اسکوئر ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے پیچھے حتیم ہے جو پہلے خانہ کعبے کا حصہ ہوا کرتا تھا. اگر اس کو خانہ کعبے کے ساتھ ملا کے بھی دیکھیں تو اٹ از کائنڈ آف ٹرائنگل, ٹھیک ہے. اور اگر خانہ کعبے سے اس کو نکال کے دیکھیں تو اسکوئر کے ساتھ وہ ایک ٹرائی اینگل یا سیمی سرکل جو ہے وہ رکھا ہوا ہے, اور وہ سیمی سرکل جو ہے وہ اس کے ساتھ جب ملتا ہے تو تقریباً اسی شیپ کو ڈپکٹ کرتا ہے. اچھا, ایک اور چیز یہیں پہ, فوڈ فار تھاٹ. میں کہتا ہوں میں مفروضوں کا آدمی ہوں بیٹا. یہ جو سرکل کب بنتا ہے؟ جب 3 اسکوئرز کو اوپر نیچے رکھا جائے. یعنی
ایک اسکوائر ایسے، ایک ایسے، پھر ایسے. تو یہ جب یہ 3 اسکوائرز جو ہے وہ اوپر نیچے رکھیں گے تو وہ آٹومیٹیکلی تقریباً گول شکل اختیار کر جائے گا. 4 جمع 4 جمع 4 3 ڈائمینشنز. اچھا ویری انٹرسٹنگ. 3 ڈائمینشنز. جب یہ 12 اللہ کا عدد ہے آٹومیٹک سرکل ہو جاتا ہے. اسی 12 نے یعنی جب اللہ کی انرجی نے اس کے ساتھ کانٹیکٹ کیا تو وہ گنبد بنا. مندروں میں بھی آپ کو وہ ٹاورز نظر آئیں گے. آپ کو جو ہے وہ بدھسٹ ٹیمپلز میں بھی وہ ٹاورز اور ٹیمپلز نظر آئیں گے. آپ کو چائنیز فینگ شوئی میں بھی وہ ٹرائنگولر اور گنبد اور وہ سارے نظر آئیں گے. اچھا اب ایک چیز یہاں پہ صرف سائنٹیفک، میں ریلیجن سے بالکل ہٹ کے بات کروں. خانہ کعبہ اسکوائر ہے اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے روضہ اطہر کے اوپر جو گنبد ہے وہ سرکل ہے. ٹھیک ہے. اسکوائر اور سرکل میں 12 کا ڈفرینس ہوتا ہے. تو جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمیشہ جہاں پہ بھی اللہ اور رسول کا مرجر ہوگا وہاں ریلیجن ہوگا، وہاں طاقت ہوگی، وہاں انسان ہوگا، وہاں کریٹیوٹی ہوگی. انسان بھی اللہ اور رسول کا مرجر ہے. تو کائنات میں 2 انرجی سینٹرز ہیں بڑے، ایک خانہ کعبہ، ایک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اطہر. اسی کا تو سیکوینس پوری کائنات میں چل رہا ہے. آپ اس کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں کہ یہ جو پیرامڈز ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ اس کا ریلیجن سے ان کا بھی تعلق تھا. پھر میں نے آپ کو ایک اور بات کی تھی. اب پھر تھوڑا سا پیچھے چلیں. ان پیرامڈز میں جو تصویریں ہیں اس میں آپ کو جو ہے وہ کچھ ایسے ملتے ہیں کہ دھاڑ انسان کا ہے، جسم انسان کا ہے، آگے اوپر چہرہ عقاب کا ہے، منہ شیر کا ہے، بلی کا ہے، عقاب کا ہے، ولف کا ہے، مختلف چیزیں. تو جب انوناکیز کی اور ان کی بات کی تھی تو وہ جو جینیٹک انجینئرز تھے وہ کیا کرتے تھے، انسان کی سپیشیز کو پلیوٹیڈ کرتے تھے مختلف جو ہے وہ جانوروں سے، درختوں سے. یس ٹھیک ہے. وہ ساری تصویریں جس کا ذکر بک آف اینوک میں ہے وہ آپ کو ان ساری پیرامڈز میں ملتی ہیں. اس کے اندر بہت ساری سٹوریز ہیں. یعنی ایسی بھی تصویریں ملی ہیں کہ جس میں اسپیس شٹلز کا ذکر ہے کہ اسپیس شٹلز ہیں. اس دور میں آج سے ہزاروں سال پہلے اسپیس شٹلز. اچھا یہ میں نے ابھی ذکر کیا اورین سٹارز کا. تو حضرت ادریس علیہ السلام سے جو فرشتہ بات کرتا تھا اس کا نام کیا تھا؟ اوریل. اوریل اور اورین کا تعلق کیا ہے؟ پھر میں نے جو ہے وہ آپ سے ذکر کیا تھا شمس المعارف کا کہ اس میں ایک رتھ کا ذکر ہے کہ جس کو جو ہے وہ 4 لوگ کھینچ رہے تھے. ٹھیک ہے. ایک کا سر شیر کا، ایک کا مور کا، ایک کا بیل کا اور ایک کا انسان کا. یہ 4 یہ ساری جو ہے یہ سارا کچھ تو آپ کو پیرامڈس کے اندر ملتا ہے انہی کے ٹیبلٹس میں. اب جو میں نے بات کہی تھی بک آف اینوک کے ضمن میں وہ پیرامڈ سے ثابت ہوتی ہے. ثابت مطلب ہم ثابت اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ یہ 100% ہے. ہمارے پاس مفروضے ہیں، ہمارے پاس چونکہ اس کی کانکریٹ ایویڈنس نہیں ہے. بالکل ویسے ہی کہ 2019 سے پہلے ہمارے پاس بلیک ہول کی صرف تھیوری تھی، تصویر نہیں تھی. تو اس وقت ہمارے پاس اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں یہ ایویڈنس ہمارے پاس آ جائے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو آج ہم اگر بات کرتے ہیں کہ یہ جو کائنات کا سسٹم ہے اس کا تعلق کاسمک انرجی سے ہے اور یہ صرف اور صرف مقبرے نہیں تھے. یہ صرف اور صرف ان کا تعلق لائف آفٹر ڈیتھ سے نہیں تھا. ہاں جیسے کہ لائف آفٹر ڈیتھ کا کانسیپٹ کہا جاتا ہے نا کہ فرعون سمجھتے تھے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے اور اسی لیے کھانے کو سامان رکھتے تھے، سونا رکھتے تھے وہاں. بالکل آپ کی بات 100% ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی تھا. لیکن ہو سکتا ہے اٹ کوڈ بی اے ڈیسیونگ ٹیکٹکس، کسی اور بڑے راز کو چھپانے کے لیے یہاں مقبرے بنا دی گئے. کیونکہ وہ جو بریل چیمبرز ہیں وہ اگر دیکھیں ان کے نقشے تو وہ بریل چیمبر زمین کے اندر ان پیرامڈس کے ہٹ کے بنائے ہوئے ہیں. اندر سے جو سرنگیں جاتی ہیں وہ پیرامڈ کی بیس سے ہٹ کے بنے ہوئے ہیں جتنے بھی بریل چیمبرز ہیں. وائے اگر بادشاہ کو رکھنا ہی تھا تو پھر اس پیرامڈ کے بالکل نیچے رکھتے نا، مین سینٹر کی جگہ پہ رکھتے، وہاں پہ تو نہیں ہے. اور دوسرا یہ جو سب سے بڑا جو ہے وہ پیرامڈ ہے خوفو، دا گریٹ خوفوز پیرامڈ. ٹھیک ہے. اس پوری پیرامڈ میں تو سونا بھی نہیں ملا،
جب اس کو کھولا گیا تو اتنا کچھ زیادہ سونا بھی نہیں ملا. اس کے اندر ایک کافن ملا جو بالکل خالی تھا, جس کے اندر یہ آثار بھی نہیں تھا یہاں کبھی کسی دور میں کوئی ممی رہی ہوگی. ٹھیک ہے, ممی چوری بھی ہو جاتی تو ممی کے کچھ آثار, کچھ چیزیں, کچھ وہ جو اس کے اوپر وہ نشانی وہ تو ہوتے. دیٹ واز ٹوٹلی ایمپٹی. وائی؟ تو ہم 100% یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیز ور آل دا بریل چیمبرز, یہ سارے کے سارے مقبرے تھے. نو. پھر سونا, جہاں سے میں نے بات کی تھی, سونا. اس پیرامڈ کو خاص طور پہ دیکھو, ان کے جو ٹپس ہوتی تھی نا, ان کے اوپر سونا ہوتا تھا. وہ کسی ہارڈ میٹل سے یا سونے سے یا اس طرح کی میٹل سے جو بہت چمکتی تھی, اس سے اس کو کور کیا جاتا تھا. پھر اسی طرح یہ 3 پیرامڈز, ان کے اوپر لائم سٹون کی یا لائم چاک کی ایک بہت موٹی سی لیئر تھی جس نے اس کو چاروں طرف سے پتھروں کو گھیرا ہوا تھا. یعنی یہ دے ور بیسیکلی شائنی, بہت شائنی قسم کے یہ آبجیکٹس تھے. سورج پڑتا تھا تو یہ انرجی کو ریفلیکٹ کرتے تھے. اوپر گولڈ تھا, وہ انرجی کو اٹریکٹ کرتا تھا. پورا سائنٹیفک سسٹم کہ انرجی ٹپ کے اوپر آئے گی, بیس میں نیچے جائے گی. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ پیرامڈ کے اندر کھانا رکھ دو تو وہ خراب نہیں ہوتا. وہاں پہ آپ کو 3000 سال پرانا چیز ملا ہے. وہاں کہتے ہیں نا ٹیمپریچر اندر کا کانسٹنٹ رہتا ہے. وہ کیوں رہتا ہے؟ کون سی ایسی انرجی تھی؟ صرف زمین کے اندر. زمین کے اندر تو جو ہے وہ نیچے تو آگ ہے, نیچے تو جو ہے وہ آتش فشاں ہے. زمین کے اندر چلے جائیں تو ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. وہاں پہ کیوں ایسا رہتا ہے؟ پھر وہی والی بات ہے, کس ذہین بیٹا آدمی نے یہ ایسے جس بنایا, آدمی نے بنائے ہیں یا کسی اور نے بنائے ہیں, کیونکہ اتنے بڑے بڑے پتھر آج ہماری کرینے, جو آج ہم اپنے آپ کو بڑا ماڈرن ورلڈ سمجھتے ہیں, ہماری کرینے وہ پتھر اٹھا ہی نہیں سکتی. تو وہ اتنے بڑے بڑے پتھر سینکڑوں لوگوں نے بھی مل کے چلو اٹھائے ہوں گے, تو کیا اتنے وہ پرسائز تھے؟ پھر ایک اور چیز, میں سائنس کا آدمی ہوں, میں کیلکولیشنز کا آدمی ہوں, کرٹیسزم کا آدمی ہوں. میں اس کو ایسے نہیں دیکھتا جیسے لوگ دیکھتے ہیں. میں تھوڑا سا اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں شاید جو ہے نا وہ کہانیاں سناتا ہوں. تو ٹھیک ہے, اوکے, میں اپنا کام دیانتداری سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کی نالج ہے, آپ کا ریسرچ ہے. اتنے بڑے بڑے پتھر, یہ پوری پیرامڈ یہ جو خوفو کی ہے کہتے ہیں 20 سال میں بنی. تو جتنے اس کے پتھر ہیں, جتنے اس کے پتھر ہیں, اگر صرف پتھروں کو کیلکولیٹ کرو اور 20 سال میں ہر ایک منٹ میں بغیر چھٹی کے, بغیر کچھ کیے, ایک ایک پتھر رکھنا شروع کریں, تو یہ جا کے 20 سال میں پیرامڈ بنتی ہے. اور وہ بھی شاید اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی. وہ اتنی سپیڈ سے کام کر رہے تھے, اتنی سپیڈ سے کام کر رہے تھے. وہ تھی صرف مین پاور. کہتے ہیں اس ٹائم تو پلی والا کانسیپٹ بھی نہیں تھا, وہ پہیے ہی نہیں تھے وہاں پہ, وہ پہیے نہیں تھے. پھر 800 کلومیٹر سے ان پتھروں کو کاٹ کے, پریسائزڈلی کاٹ کے, اور یہاں تک لانا, اور پھر اس کو فٹ کرنا, اور پھر اتنی ہائٹ تک پہنچانا, وہ ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے. ابھی تک تو پاسبل نہیں ہے. ہاں, قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر ہے قرآن پاک میں. وہ بڑے بڑے تھے, انہوں نے پہاڑ کاٹ کے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے. ہو سکتا ہے وہ انوالو